الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. اکثر لوگ اپنے تہجد کی دعاؤں کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں. ہر وقت من میں یہ سوال گونجتا رہتا ہے کہ آخر میری تہجد کی سجدوں میں مانگی گئی دعائیں شرف قبولیت کی مراحل میں پہنچی ہے کہ نہیں، یا پھر یہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ اللہ میری دعاؤں سے راضی ہے یا نہیں. تم ان نشانیوں کے تلاش میں ہونا جو تمہیں یہ ظاہر کر دے کہ میری دعا قبول ہو گئی. جان رکھو کہ اللہ ہمیں ایسے نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے کہ وہ کس دعاؤں سے راضی ہے. بات اگر تہجد کی دعاؤں کی ہے تو یہ یاد رکھو کہ تہجد اللہ کے نزدیک لاڈلی عبادت ہے، کیونکہ یہ ہم پر فرض نہیں ہے، پھر بھی ہم اسے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں. اور اللہ تو خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دینے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش کروانے والا جسے میں معاف کر سکوں. سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو. تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گر گرانا کبھی ضائع نہیں جائے گا. اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا مقام تو باقی دعاؤں سے اوپر ہے. تم مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے. وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں نچوڑ رہی ہے. تم جو کہتے ہو یہ حالات مجھے توڑ کر رکھ دی ہے، یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے. اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد لوٹا دے گا. اللہ پاک کی رضا کے بغیر کائنات کے ایک درخت کا پتا بھی موو نہیں کر سکتا. تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے. اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے. اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی وہ نہیں مل رہا تو انتظار کرو، کیونکہ وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو کہ نہیں. یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا. اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ. اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو تو بھی اسے بتاؤ. ایک وہی ہے جو کن کا لفظ کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے. کیونکہ تم تہجد تک آ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تمہیں توفیق نہ دے. ساری بات توفیق کی ہوتی ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. فرض نمازیں بھی ہم سے ادا نہیں ہو پاتا، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کر دیتا ہے. سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے اور رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے، اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. جو مانگا جائے وہ بھی عطا کر دیتا ہے. تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا. تمہارا توکل جو تم صرف اللہ پر کی، اسباب پر نہیں، وہ تمہاری زندگی بناتا ہے. تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے. تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی. جانتے ہو تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے. جب تم اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہو تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کس نے رلایا؟ تو فرشتے اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا فرما. اللہ جواب دیتا ہے وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا. پھر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو چیز کھو گیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین دینے جا رہا ہوں، کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا ہے. جب رات کی آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیوں لوٹائے گا. اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا. اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے. اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی تو سن سکتا تھا نا. لیکن پھر بھی
ان کی ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو نہیں آتا نا۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جا کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، کچھ آنسو بہاتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے۔ جان رکھو کہ اگر تہجد کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو یہ انکاری مت سمجھنا، کیونکہ دعا جادو نہیں ہوتی جو فوراً اثر کر دے۔ دعا تو رابطہ ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے، اور رابطہ مسلسل رکھا جاتا ہے امید کے ساتھ، مایوس ہوئے بغیر۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آئے تب بھی وہ ایک راستہ کھلے رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم رو رہے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہو۔ یہ جان لو کہ تہجد سے کوئی ملے نہ ملے مگر اللہ مل جاتا ہے، اور اللہ کا مل جانا اس چیز سے بھی زیادہ بہترین ہے، کیونکہ جس کا رب ہوا اسی کا سب ہوا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے رب پر یقین کرنا تو یقین نہیں ہوتا نا، وہ تو اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل پر یقین ہوا۔ کچھ بھی پاس نہ ہوتے ہوئے بھی بس اپنے رب پر یقین رکھنا، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تب بھی اللہ پر یقین کرنا ہی در حقیقت کامل یقین کہلاتا ہے۔ اور پھر اس یقین کا نتیجہ کن فیکون ہوتا ہے، معجزات ہوتے ہیں۔ وہ رب پھر تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا، یقین کے بدلے مایوس نہیں کیا جاتا، بلکہ بے انتہا نوازا جاتا ہے، بے حد اور بے شمار۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام اللہ سے ہوتا ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنائے جاتے ہیں اور بے جان ہاتھوں کو اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ہی ملاقات ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو اور آنکھیں بھیگ جاتی ہو، پھر وہاں کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کا یقین کامل ہوا تو یاد رکھو میرا اللہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل سکتا ہے تو پھر سوچو ہمارے مانگنے پر کیوں نہیں دے گا۔ وہ تمہارے سارے خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں سن بھی رہا ہے اور تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے۔ تمہاری اللہ سے لگائی گئی امیدوں پر اپنی سوچوں کا بند نہ باندھو۔ وہ تو رب کریم ہے، رحمان ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق دی ہے، وہ اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں بھی شامل کر سکتا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ عفوك إني للنور مدت يداي